امام ہے، عام بندہ ہے، بزنس مین ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت یہ کوئی مدارس اس کے لیے خاص نہیں ہے. یا آقا کریم علیہ السلام کو آخری نبی ماننا. الحمدللہ اللہ کرے ہمیں ایسے حکمران مل جائیں انشاءاللہ. اب اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا. میں اپنے سابق صدر پریس کلب بنا رہے ہیں. تھوڑی سی تاریخ کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ختم نبوت کے بارے میں جو یہ تحریک چلی اور اس کا جو عظیم مقصد حاصل ہوا جس میں فتنہ قادیانیت سے ہماری جان چھوٹی، اور اس کے پیچھے کن لوگوں کی قربانیاں ہیں. یہ تحریک جیسے مفتی مبین صاحب نے بتایا کہ چل پڑی تھی. جب پاکستانی وزیر خارجہ ظفر اللہ نامی ایک شخص قادیانی تھے، انہوں نے اپنی قادیانیت کو فروغ کے لیے کیا. 53 میں ایک تحریک چلی، بہت لوگ شہید ہوئے، گرفتاریاں ہوئی، اور اس میں مولانا عبدالستار نیازی صاحب اور سید عبدالاعلیٰ مودودی صاحب کو سزائے موت کی سزا مل گئی. ان کی سزا کے خلاف پاکستان میں بھی مظاہرے ہوئے، بیرون دنیا بھی مظاہرے ہوئے. شام میں مظاہرہ ہوا، مفتی اعظم فلسطین نے ان کے خلاف فتویٰ دیا، حکومت پاکستان پہ دباؤ ڈالا. اسی طرح انڈونیشیا، ملیشیا اور ہمارے افغانستان کے مفتی اعظم تھے محمد حسینی. مصر کی تنظیم تھی الاخوان المسلمین، ان کے جو صدر تھے انہوں نے دباؤ ڈالا اور انہوں نے جو ان کی عمر قید تھی وہ کینسل کی اور اس کی جگہ پھر سزائے موت دی. 2 سال 11 ماہ یہ ہمارے دو عظیم رہنما مولانا عبدالستار نیازی اور سید عبدالاعلیٰ مودودی زندان رہے. پھر یہ تحریک مختلف وقت میں چلتی رہی. اس تحریک کا جو سب سے پہلے آغاز کیا ہمارے علماء کرام قومی اسمبلی کے اندر پہنچے، اس میں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے 30 جون 1974 کو سب سے پہلے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا. اس پر ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی کے سربراہ مفتی محمود صاحب کو بنایا گیا. اس کے بعد پھر مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے ایک بل پیش کیا اور قومی اسمبلی میں اس قسم کے 6 بل پیش ہوئے. وہ 6 بل کے بعد مناظرہ ہوا اور بل آخر اس کے بعد وہ تاریخ دن آ گیا. وہ تاریخ دن 7 ستمبر 1974 تھا جس کا آج ہم گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اور الحمدللہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کافر قرار دیا. قادیانی اس کے بعد میں سکون سے نہیں بیٹھے، لیکن تمام مذہبی جماعتوں کی جو ایک متفقہ تنظیم تحریک ختم نبوت تھی وہ ان کا سدباب کر دیا گیا. ابھی بھی آپ نے دیکھا ایک معاملہ ہوا اور سپریم کورٹ میں کیس چلا اور فروری میں اس کا فیصلہ آیا جس کے خلاف بلا امتیاز پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کے سربراہ اٹھ کھڑے ہوئے اور قومی سپریم کورٹ میں پہنچے. ملا کے سپریم کورٹ کو اپنا وہ فیصلہ واپس لینا پڑا اور پھر اس پہ بھی علماء کرام نے یوم تشکر منایا اور کل کا دن اب یوم فتح کے نام سے قرار دے رہے ہیں. کل الحمدللہ اس دن کی یاد میں کراچی میں بھی جلسہ ہے، لاہور میں بھی جلسہ ہے. تو یہی گزارش ہے کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو فتنہ قادیانیت سے بھی آگاہ کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینا چاہیے. میں ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا اور آپ سب بھی اس پر کوشش کریں. آدم بنی آدم